ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہے، میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہے، ماں کے ہاتھ کے جیسی روٹیاں نہیں ہوتی، ماں کے ہاتھ کے جیسی روٹیاں نہیں ہوتی۔ حضرت دہیہ کلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، میرے نبی نے حضرت دہیہ کلبی کو اسلام کی دعوت دی۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، لہٰذا تو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے گا۔ حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات نے مجھے بڑا پریشان کیا ہے۔ میرے نبی فرماتے دہیہ کلبی وہ کون سی بات ہے جو تجھے اتنا پریشان کر رکھا ہے؟ حضرت دہیہ کلبی کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اور ہمارے یہاں ایک رواج ہے کسی کے یہاں بھی اگر بیٹی پیدا ہوتی تو ہم اسے زندہ دفن کر دیتے، اور میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں تو میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 سے زائد بیٹیوں کو دفن کیا ہے۔ اے اللہ کے رسول اتنا بڑا گناہ میں نے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ جب اتنا حضرت دہیہ کلبی نے کہا، میرے نبی نے فرمایا اے دہیہ کلبی پوری بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں کہ آقا میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اور ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ جب ہمارے یہاں کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو ہم اسے زندہ دفن کر دیتے۔ اگر بیٹا پیدا ہوتا تو یا رسول اللہ ہم اس کی پرورش اچھی طرح کرتے، اسے اچھی طرح رکھتے، لیکن اگر بیٹی پیدا ہوتی تو ہم اسے زندہ دفن کر دیتے۔ میں نے تو خود اپنے ہاتھوں سے 70 بچیوں کو دفن کیا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا اللہ کے رسول کہ میری بیوی حاملہ تھی، تو میں تجارت کے لیے باہر جا رہا تھا۔ اس سے قبل میں نے اپنی بیوی کو نصیحت کیا، کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کی پرورش ہم اچھی طرح کریں گے، اگر بیٹی پیدا ہوئی اسے زندہ دفن کر دینا۔ حضرت دہیہ کلبی کہتے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو نصیحت کر دیا، اس کے بعد میں روانہ ہو گیا تجارت کے لیے۔ تجارت کے بعد میں جب کچھ دنوں کے بعد واپس آیا یا رسول اللہ، اپنے گھر پہنچا، اپنے گاؤں پہنچا، تو میں اپنے مکان کے جانب رواں ہوا، اپنے گھر کے قریب پہنچا، تو میں اپنے گھر کے قریب جیسے ہی پہنچا تو اپنے گھر کے دروازے میں دستک دی، اپنے دروازے کو نوک کیا تو اندر سے دروازہ کھلا، تو میں نے کیا دیکھا، یکایک ایک ننھی سی بچی، حسین چہرے والی، معصوم چہرے والی بچی موجود تھی۔ میں نے جب دیکھا تو اپنی بیوی اپنی عورت سے کہا کہ یہ بچی کس کی ہے؟ تو میری بیوی کہتی ہے کہ یہ بچی آپ کی ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا، آنے کے بعد اپنی بیوی پر چلایا، اسے ڈانٹا اور کہا کہ میں نے کہا تھا اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ میری بیوی کہتی ہے کہ آپ شاید اسے زندہ دفن کر سکتے ہو، مگر میں ماں ہوں، میری ممتا یہ گوارا نہیں کرے گی کہ میں اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دوں زمین پر۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، تو نے دفن نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، پہلے ہم ننھی بچی کو دفن کر دیا کرتے تھے، 4 5 6 دن کی بچی کو دفن کرتے، اب 4 5 سال کی ہو چکی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اسے بھی زندہ دفن کر دیں گے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کل صبح ہوتے ہی بچے کو تیار کر دینا اور میرے ساتھ روانہ کرنا، اسے بتانا نہیں کہ اس کا باپ اسے زندہ دفن کرنے جا رہا ہے، ورنہ یہ روئے گی، چلائے گی، پریشان ہو جائے گی۔ میری بیوی کو میں نے اس بات کو کہا، جیسے صبح سویرے ہوا
میں نے اپنی بچی کو اپنے ساتھ لے کر کے چلا تو میری بیوی نے یا رسول اللہ میرے قدموں کو، میرے پاؤں کو پکڑا اور رو کر کے کہنے لگی کہ اسے دفن نہ کرے، اسے ہم پالیں گے، اس کی پرورش کریں گے۔ لیکن میں اس کی باتوں کو نہ مانا، اس کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیا، مجھے ترس نہیں آیا اس کے اوپر، اپنی بیوی پر، اور میں اپنی بچی کو لے کر کے روانہ ہو گیا۔ راستے میں جب سے چلنے لگا تو میری بچی، وہ معصوم بچی کہنے لگی کہ ابا کیا مجھے اپنی نانی کے یہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ کیا مجھے میری نانی کے یہاں مجھے لے کر کے جا رہے ہو؟ وہ بارہا مجھ سے کہنے لگی، لیکن میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور وہاں جا پہنچا جہاں اسے مجھے دفن کرنا تھا۔ یا رسول اللہ، میں اس جگہ پہنچا جہاں اسے دفن کرنا تھا۔ میں نے اس جگہ کی مٹی کو کھودنا شروع کیا، اور کھودتے کھودتے جب میں نے اس مٹی کو کھودا تو وہ مٹی میرے چہرے، میرے کپڑے میں اڑ کر کے لگی۔ تو وہ ننھی سی بچی میری جب اس منظر کو دیکھا تو یا رسول اللہ، اس بچی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے، اپنے اس دوپٹے سے میرے چہرے سے مٹی ہٹا رہی تھی، میرے کپڑے کو جھاڑ رہی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ ابا جان، یہ مشکل کام آپ نہ کرے، اتنی تیز دھوپ میں یہ مشکل کام آپ کیوں کر رہے ہو؟ آپ مت کیجئے کام، اپنے آپ کو پریشان نہ دے، اپنے آپ کو اذیت نہ پہنچائے۔ لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہ سنا۔ جیسے ہی میں نے قبر کھود لی، میں نے اپنی بچی کو اپنی بچی کو دھکا دے کے گرا دیا۔ جیسے ہی میری بچی وہ گر گئی، وہ بچی جیسے ہی گر گئی قبر کے اندر میں، یا رسول اللہ، میری بچی کہنے لگی ابا جان، مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ مجھے اس قبر میں کیوں گرائے ہو؟ ابا جان، میں کسی چیز کے لیے آپ کو پریشان نہ کروں گی، کسی چیز کے لیے آپ خود سے ضد نہ کروں گی، ابا جان مجھے یہاں سے نکال دے۔ لیکن میں نے اس کی باتوں کو نہ سنا، مجھے ترس تک نہیں آیا، اور میں مٹی ڈالتا رہا حتی الامکان، یہاں تک مٹی، وہاں تک مٹی پہنچ گئی، اس کے چہرے تک مٹی پہنچ گئی۔ آخری بار میری بچی نے کہا تھا ابا جان، یہ ظلم جو مجھ پر کر رہے ہو، کل قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے گا تو میں کہہ دوں گی۔ یہ واقعہ جب حضرت دہیہ قلبی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیش کیا، کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے دفن کر کے واپس ہو گیا، تو میرے دل میں شرمندگی تو بہت ہوا، شرمندگی اور افسوس بہت ہوا، لیکن کیا کرتا یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، اگر نہ کرتا تو پورا سماج مجھ پر تھوکتا، پورا سماج مجھے تانا دیتا، لیکن افسوس بڑا ہوا۔ میرے آقا نے جب سنا تو آقا کے غلام صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے، اور آپ کے غلام صحابہ اکرام بھی روئے۔ گویا کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک اتنا روئے کہ آپ کے آنسو سے آپ کی داڑھی مبارک ترک ہو گئی، بھیگ گئی۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ کی طرف سے پیغام ہے آپ کے لیے کہ دہیہ قلبی کو کہیے کہ یہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لے، اور جو اس نے گناہ کیے ہیں اس گناہ سے توبہ کر لے، دوبارہ اس گناہ کو نہ کرے۔ زمانے جاہلیت تھا تو اس وقت بچیوں کو دفنایا کرتے تھے، جب کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفر کی حالت میں تھے، اس وقت بچیوں کو دفنا کر کے بچیوں کی زندگی کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ لیکن مذہب اسلام اور اللہ کا محبوب دنیا میں تشریف لایا تو بیٹیوں کو زندگی دینے والا مذہب اسلام ہے، بیٹیوں کو حیا دینے والا مذہب اسلام ہے، بیٹیوں کو عزت دینے والا مذہب اسلام ہے۔ اور اللہ کے محبوب جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کا مقام اتنا بلند فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، اور جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس گھر میں اللہ کے مقدس فرشتے صبح و شام آیا کرتے ہیں۔